زوال کے وقت کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے اور زوال کے وقت نماز اور دوسری اسلامی عبادات سختی سے منع ہے۔ زوال کے وقت سے مراد 3 اوقات کار لیے جاتے ہیں، جس میں سورج جب طلوع ہو رہا ہو، دوسرا جب وہ غروب ہو رہا ہو، اور تیسرا جب وہ سر کے اوپر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بالکل غروب نہ ہو جائے، اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ یہ اس کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور سورج کو پوجنے والے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہندو مذہب میں دیکھ لیں، ان کے ایک دیوتا کا نام سوریا ہے، جس کو سورج کا دیوتا کہا جاتا ہے، اور اس کی تصویر اگر آپ سرچ کریں گوگل پر تو آپ کو سورج ٹھیک اس کے پیچھے سے نکلتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ وہی کنسیپٹ ہے کہ 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا سورج۔ اس کی پوجا صبح جیسے ہی سورج نکل رہا ہوتا ہے شروع ہو جاتی ہے، اور اس دیوتا کے لیے انہوں نے خاص اتوار کا دن رکھا ہے، اور یہ دن اس دیوتا کے نام کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے مطابق اس دن سوریا دیو ان کو عقل مندی اور خوشحالی سے نوازتا ہے۔ سورج کی پوجا صرف آج کے دور میں نہیں بلکہ برسوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کی ابتدا 14ویں صدی قبل مسیح میں مصر سے ملتی ہے، جس میں ایک ٹیبلٹ پر ملنے والی تصویر کے مطابق سورج دیوتا اس وقت کے فرعون کے اوپر اپنی شعائیں پھینک رہا ہے اور اس کے اوپر اپنی کرم نوازی کر رہا ہے۔ اس دیوتا کو را کہا جاتا تھا، جو کہ ان کے مطابق دن کے وقت اپنی شمسی بارک یعنی ایک ہوا میں اڑنے والے جہاز کے ذریعے آسمان کا سفر کرتا تھا، اور رات کے وقت زمین کے نیچے اڑتا اور اپنا راستہ بناتا۔ اور مصری تہذیب کے مطابق اس رات دیوتا نے 8 اور دیوتاؤں کو جنم دیا۔ اس کے بعد 12ویں صدی عیسوی میں قدیم جنوبی امریکہ کے شہر پیرو میں ایک سلطنت تھی جو کہ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یونانی میتھڈالوجی میں بھی ایک سورج کا دیوتا تھا جس کا نام ہیلیس تھا، اور اسی دیوتا کا نام استعمال کرتے ہوئے 1543 میں نیکولس نے ہیلیو سینٹرک ماڈل پیش کیا تھا، جس میں سورج کے ارد گرد تمام سیاروں کو چکر لگاتے دکھایا گیا۔ دنیا میں آج بھی کینیڈا کے مقامی لوگ سورج کا ناچ کے طور پر ایک تقریب ہر سال منعقد کرتے ہیں۔ 18ویں صدی میں اس تقریب پر بین لگ گیا تھا، لیکن پھر 1951 میں یہ بین اٹھا دیا گیا، اور آج بھی وہاں پر یہ تقریب منعقد ہوتی ہے۔ دوسری اور تیسری صدی میں رومیوں کے زیر تسلط ایران میں بھی مترا کی پوجا کی جاتی تھی، جو کہ سورج کا دیوتا تھا۔ بعض مذاہب میں سورج گرہن کے وقت بھی بعض عقائد تھے، جیسا کہ قدیم یونانیوں کے گرد سورج گرہن کو خوفناک برہان اور وجود کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ گر جائے گا، دنیا پر خوفناک بدقسمتیوں کی بارش ہوگی اور شیاطین سورج کو نگل جائیں گے۔ بعض مذاہب میں سورج گرہن کے وقت انسانی قربانی یعنی بلی بھی دی جاتی تھی، اور یہ اس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک کہ سورج گرہن کا وقت ختم نہ ہو جاتا، جیسا کہ تاریخ میں وسطی میکسیکو میں رہنے والی ایک قوم گزری ہے جو کہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے زیادہ تر سفید فام قیدیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اور اسی طرح کا ایک پس منظر 2006 میں ریلیز ہونے والی ایک مووی ایپوکلپٹو میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اس سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج کی پوجا کافی عرصے سے اس روئے زمین پر جاری ہے، اور شیطان اسی پوجا کے وقت سورج کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات کار میں ہمیں عبادت سے منع فرمایا ہے،
کیونکہ یہ اوقات کار شیاطین اور اس کے حواریوں کے ہوتے ہیں۔